اگر اللہ رزق فراہم کرنے والے ہیں تو پھر بچے بھوک سے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ نے رزق کا اہتمام کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پر لوگوں کی تمام ضروریات کا ایک گودام بنا دیتے ہیں، تو یہ دنیا، یہ جو زمین کا کرہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے رزق کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس میں سے کس کو کتنا رزق ملتا ہے یہ دو اصولوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اپنے امتحان کے قانون کے تحت کسی کو رزق دیتے ہیں، وہ ایسے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی بہت امیر کبیر آدمی کے یہاں پیدا کر دیا، اس کا کوئی خزانہ نکل آیا، کوئی لاٹری نکل آئی، اچانک اس کو کوئی چیز مل گئی، تو ایک یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں کا اس دنیا میں ظہور ہوتا ہے، ان صلاحیتوں کے لحاظ سے مجھے آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے، اس کے قوانین ہیں، وہ بالکل سائنسی طریقے کے قوانین ہیں، تو ان قوانین کی پیروی کر کے میں اللہ سے بہت سا رزق پا سکتا ہوں، اور میں ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنے ملنے والے رزق کو بھی کھو سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق کا بندوبست ہر ایک کے لیے کر دیا ہے، اس کے بعد وہ اسباب کی دنیا میں ملنا ہے۔ میں اگر اٹھ کے کام کے لیے جاؤں گا ہی نہیں، میں کوئی ضروری تعلیم جو کسی رزق کی صورت کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ پانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میں اگر ہنرمند پیدا کیا گیا ہوں تو میں ہنر کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ رزق نہیں ملے گا۔ تو گویا دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اللہ کی یہ عنایت کہ اس نے میرے لیے اس دنیا میں رزق رکھ دیا ہے، اور میری جدوجہد، میری کوشش جو قانون کے مطابق مجھے کرنی ہے، اور پھر مجھے وہاں سے مل جائے گا۔ یعنی جیسے آپ نے گودام میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ فارم بھرا جائے گا، فلاں جگہ جائیں گے، اس کے لیے آپ اپنا استحقاق ثابت کریں گے، جیسے یہ کر دیں گے تو وہاں کا داروغہ گودام کا دروازہ کھول کے آپ کے حصے کا رزق آپ کو دے دے گا۔ یہ قانون ہے جس پر دنیا چل رہی ہے۔ تو اس لیے جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، آسمان سے کوئی رزق لے کے فرشتہ اترے گا اور آ کے ہمارے بستر پر چھوڑ جائے گا۔ تو یہ اصول اس دنیا میں اختیار نہیں کیا گیا، یہ جنت کا اصول ہے۔ وہاں پر چونکہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس طرح رزق دیں گے۔ یہاں پر تو رزق کے لیے محنت کرنی ہے، جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ آپ نے سوال بچوں کے بارے میں کیا ہے، تو جی بچے ماں باپ کے آغوش میں ڈالے جاتے ہیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو تو معاشرے کے آغوش میں ڈالے جاتے ہیں۔ دنیا چونکہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے تو وہاں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ان کو پہنچائے۔